الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والوفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ذوق شوق محبت دنال با آواز بلند درود سلام الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب الجود والعطاء وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین اللہ جل شانہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ بحمد ثنا امام الانبیاء حبیب کبریاء صدر دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دل پر شافع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ کریم ناچیز کے دل دماغ زبان نگہنو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرما نفس و شیطان دے شرط و دائمی پناہ عطا فرمائے ارباب فکر و دانش نہایت ہی قابل صد احترام صاحب صدر عظیم القدر پیر طریقت جناب پیر محمد سید ندیم حیدر شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور عوام اہل سنت آج دی اے بابرکت روحانی محفل ذکر حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نالی کات پذیرے قبلہ پیر صاحب دے حکم دے مطابق پہلی مرتبہ جناب دے علاقے حاضری دا شرف حاصل ہویا دعائی خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین اس محفل نے قبول فرما کے ساڑھے سارے اندے واسطے ذریعہ نجات بنائے سامعین محترم اج دی اس بزم دے اندر جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوش گزار کرنگا اس دا عنوان ہے لفظ نبی کا معنی و مفہوم دعائے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے حق تے عمل کرنے اور شان و سارے ہم حق سے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی قرآن مقدس دی
ایک آیت کریمہ دا کچھ حصہ جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ رب العالمین فرماندا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر۔ اکثر ترجمے والے قرآن اٹھاؤ، لوگاں نے لفظ نبی دا معنی نبی ہی کر دیتا ہے، اے نبی، حالانکہ اہل لغت نے لفظ نبی دے 8 معنی نقل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں جی، اوپر سے نظر ہٹا لیں میری طرف۔ اہل لغت نے لفظ نبی دے 8 معنی نقل فرمائے۔ لفظ نبی دے 2 مادہ ہیں، ایک نابا ون، نون با اور واو، دوسرا مادہ ہے نابا ان، نون با اور حمزہ۔ اگر اسی لفظ نبی دا مادہ نابا ون، نون با اور واو لئیے تو لفظ نبی دا معنی بندہ ہے رفعت، بلندی۔ یا ایھا النبی دا معنی کی بڑسی اے بلند شان والے نبی، اے بلند نظام والے نبی، اے بلند قامت والے نبی۔ ان ذہن چے سوال تے آئے گا کہ جدو لفظ نبی دا معنی بلندی ہے تو ساڑھے پاک نبی دا قد مبارک کتنا بلند ہے۔ تو بحیثیت طالب علم میں سیرت دی کتاباں دی ورگردانی کی تھی۔ سیرت نگارہ نے میرے پاک نبی دی ہر چیز دی مقدار نو بیان کیتا ہے۔ اگر میں سیرت نگارہ نو ویکھیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرہ مبارک تو باہر قضائے حاجت واسطے جاتے سن، سیرت نگار اس سفر دی پامائش کردے نظر آ رہے ہیں۔ ایک پاسے دا 2.5 میل دا سفر سیرت نگارہ نے لکھیا ہے۔ اگر میں سیرت نگارہ نو ویکھیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے زلفان دے والاں دی تعداد کتنی ہے؟ 14,200 تو زائد بال مبارک سیرت نگارہ نے لکھے۔ اگر میں سیرت نگارہ نو ویکھیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ریش مبارک یعنی داڑھی شریف دے اندر سفید بال کتنے؟ 17 یا 18 مقدار سیرت نگارہ نے بیان کی تھی۔ میں سیرت نگارہ نو عرض کی تھی تسا میرے نبی دی ہر چیز دی مقدار نو بیان کیتا ہے۔ آج میرا ایک مسئلہ حل کر دیو، میرے پاک نبی دا قد مبارک کتنا بلند ہے؟ سیرت نگارہ دا قلم رک گیا، محدثین نو پوچھیا، انہاں دا علم جواب دے گیا، مفکرین نو پوچھیا، انہاں دی فکر نے گھٹنے ٹیک دیتے، تو آخر میں مصطفیٰ دے صحابہ دے دروازے تے دستک دیتی۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، گھر سے جب نکلتے تھے تو چہرہ والدہا کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ وہ مقدس جماعتے جڑی سفر چنال، حضر چنال، احد چنال، بدر چنال، مسجد چنال، تے کئی خوش نصیب ایسے بھی ہیں جڑے غار چوی نال، آج مزار چوی نال۔ میں نے صحابہ کرام سے عرض کی کہ تسا ہمہ وقت میرے پاک نبی دے نال رہے ہو، آج چھاٹا مسئلہ حل کر دے ہو، حضور دا قد مبارک کتنا بلند دے۔ تو تمام صحابہ میں سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے 5575 احادیث تراوی۔ حضرت ابو ہریرہ فرمان دے دنیا والو میں تے بس اتنا جاننا، جدو آمنہ دے لال دے نال کوئی بڑے قدلہ بندہ چل دے، حضور دا قد مبارک اس تو بلند ہو جاندہ ہے، جدو گوشتو بڑے والا آ جاندہ ہے، پاک نبی دا قد مبارک اس تو بلند ہو جاندہ ہے، جدو گوشتو بڑے والا آ جاندہ ہے، حضور دا قد مبارک اس تو بلند ہو جاندہ ہے۔ عرض کی تھی مولا راز کیو، فرمایا میں پسند نہیں کرتا کوئی یہ کہہ دے فلان دا قد میرے حبیب تو بڑھ گیا، ارے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو
سے بلند ہو. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے بلند ہو. صحابہ کرام میں جو سب تو زیادہ قد حضرت فاروق اعظم ہے. سیرت یا کتابہ میں چاہتا ہے کہ اونٹ دی اتلی کوہان تے اگر زخم ہو جاندہ سی او دیتے مرہم لاؤنی ہوندی سی تے حضرت عمر اتو نیوں کے ہوندی سی. اللہ اپنے محبوب دے شیر میں ڈکت عطا کیتا ہے. لیکن جدو فاروق اعظم بھی نبی نہ چل رہا ہے حضور دا قدر نہ تو بھی بلند ہو جاندہ ہے. یار ذہن اچھے سوال تے آئے گا بندے دا قدر زیادہ تو زیادہ 6 فٹ 7 8 2 سی اس تو زیادہ تو نہیں ہو سکتا. چلو باب مدینہ العلم مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار دی بارگاہ میں چلنے آ جے کر راز گلشن کو سمجھنا جے تو گل کو سمجھو کلی کو سمجھو جے ست راہ دی تلاش ہوگے تو پیر کامل ولی کو سمجھو. اے گل تو میری یاد رکھ لے جے روز محشر نجات چاہنا ہے تو بغض چھوڑو علی کو سمجھو. باب مدینہ العلم سرکار دی بارگاہ میں چلنے حضور تساں دسو امام الانبیاء دا قد مبارک اتنا بلند ہے. مولا کائنات فرماندے دنیا والو میں تے بس اتنا جاننا جدو آمنہ دے لال نے کعبے نو فتح کیتا جڑے بت بلندی تے موجود سن حضور فرماندے علی میرے کندھے تے سوار ہو جا انہاں بتاں نو زمین تے گرا دے. آپ فرماندے میں امام الانبیاء دے کندھے تے سوار ہو کے بتاں نو زمین تے گرا رہے ہیں. حضور نے فرمایا علی ذرا اے تداش تیرے ہاتھ دی بلندی کی تو تک پہنچی کیا پاک نبی نو نہیں پتا؟ علی تے میرے کندھے تے موجود ہے. پھر پوچھ رہے ہیں فرمایا علی دس تیرا ہاتھ کی تو تک پہنچیا. مولا کائنات عرض کر دیں حضور جے تسا پوچھنا چاہندے ہو علی دنیا نو دسنا چاہتا ہے بظاہر تو اٹھے کندھے تے موجود ہاں اگر حکم دے کہ عرش نو پائے تو پکڑ کے زمین تے سک سکنا. جس علی دا قدم نبی دا کندھے تے آوے اس علی دی بلندی دا مقام ہے ہاتھ عرش تک پہنچ جاوے مصطفیٰ دی بلندی دا اندازہ کون کر سکتا. تو آؤ میں ساری دنیا میں دعوت فکر دینا چاہنا جدو ساری کائنات رل کے میرے پاک نبی دے قد مبارک دی بلندی دا اندازہ نہ کر سکی وہ سونے دے مقام دی بلندی دا اندازہ کی کر سکی. محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے. عزیزان گرامی لفظ نبی دا پہلا مادہ میں عرض کیتا سی نابا ون نون با اور واو. اگر نابا ون مادہ لئیے تو لفظ نبی دا معنی بندہ رفعت بلندی یا ایوہ النبی دا معنی کی بنسی اے بلند شان والے نبی اے بلند نظام والے نبی اے بلند قامت والے نبی. لفظ نبی دا دوسرا مادہ ہے نابا ون نون با اور حمزہ. اگر اسی لفظ نبی دا مادہ نابا ان لئیے نون با اور حمزہ تو لفظ نبی دا معنی بندہ ہے خبر دینا. آج دنیا بحث کر دی آیا نبی غیب دی خبر دینا ہے یا نہیں دینا. میں نہ دانو میرے نبی دی خبر نو غیب تے حاضر نہ مقید نہ کرو. نبی دا معنی خبر دینا میں نو تے نہ آکھن دیو نبی فرش تے ہوئے خبر عرش دی دیندہ ہے عرش تے جاوے خبر فرش دی دیندہ ہے. اتھ میں حدیث پاک پیش کرسا اور اتھ میں اس تو پہلے عرض کر دے ماں سب تو بڑا غیب رب جدو محبوب تو وہ ہی نہیں چھپیا کائنات دی کیڑی شاہ نے چھپا لی. تا کر کے کسی آکھیا کبھی مجنو بن کے پھرا کو ہو صحرا کبھی لیلہ دل ربا بن کے آیا کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ کبھی یوسف مہلکہ بن کے آیا. بڑے گل کھلے تھے مگر اس چمن میں آئی بہار جب مصطفیٰ بن کے آیا. سب تو بڑا غیب رب ہے جدو محبوب تو وہی نہیں چھپیا کائنات دی کیڑی شاہ نے چھپا لی. تو آؤ میں ایتھے حدیث پاک پیش کروں گا. یہ حدیث پاک مسلم شریف دے اندر بھی موجود ہے ترمذی شریف بھی مشکات شریف. حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے دوران نماز امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں نگاہ بھی کیتا پیچھا بھی کیتا
جدو نماز تو فارغ ہوئی، بعض شارحین نے حضرت انس بن مالک دا نام لکھا ہے، بعض نے حضرت ابو ذر غفاری دا نام لکھا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے حضور دسو میں ویکھیا جدو تسا نماز پڑھا رہے سو دوران نماز تسا اپنے ہاتھ نو آگامی کیتا پیچھا بھی کیتا، وجہ کیسی، راز کیسی، حکمت کیسی؟ نبی پاک نے جڑا جواب دیتا اوتے میں بعد چرز کرنا، پہلے اکھیں بند کرو۔ عالم تصورات حضرت ابو ذر غفاری دی روح نو سوال کرنے اے ابو ذر اج ایک مسئلہ تے دسو، پڑھتے تسا نماز رہے سو پر ویکھ کدھر رہے سو؟ پڑھ نماز رہے ہو ویکھ کدھر ہے؟ آج تمام مکاتب فکر دے علماء دا اے اتفاقی مسئلہ ہے، جدو بندہ نماز پڑھ رہے ہوئے دوران نماز نظر سجدہ گاہتے رکھنی عبادت ہے۔ اے ابو ذر تسا کدھر ویکھ رہے سو؟ تو عالم اللہ وچو حضرت ابو ذر غفاری دی روح جواب دیتی ہے، دنیا والوں مسلح تے کوئی اور امام کھڑا ہوئے سجدہ گاہنو ویکھنا عبادت ہے، مسلح تے آمنہ دا لال کھڑا ہوئے پھر سجدہ گاہ نہیں رخ مصطفیٰ نو ویکھنا عبادت ہے، سجدہ گاہ نہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج بندے لکھ چھڑیا کتاب ہے، نماز پڑھ دیں کہ حضور دا خیال آوے تے نماز نہیں ہوندی، میں کہو کسے منافق دی اسی مومن دی تو ادو تک ہوندی نہیں جد تک دل مصطفیٰ واللے نہ ہو۔ علامہ اقبال آتا ہے شراب شوق میں مستی میں آ کے پیتا ہوں، کسی کے عشق میں ہستی مٹا کے پیتا ہوں، میں وہ رند ہوں خدا کو دکھا کے پیتا ہوں، رکوع میں جو بچی سجدے میں جا کے پیتا ہوں، رکوع میں جو بچی سجدے میں۔ آپ میں کہنے لگا کہ علامہ اقبال شراب پیندہ سی، میں کہا تیرا پیو بوتل آن دیں نا مراد جو جہاں دی بکواس اپنی جوڑی تھپی اللہ دے ولیوں دی ہوئی۔ وہ ایک شعر جوڑی پھر دینا کہ ایک دن نوز باللہ مسجد شراب پہ پی تے کسی آکے ایک ہی پہ کرنا تھا کہ علام زاہد پینے دے شراب مجھ کو مسجد میں بیٹھ کر، یا مجھے وہ جگہ بتا جہاں خدا موجود نہیں۔ یہ چٹا کوڑے علامہ دا شعر نہیں، جڑا بندہ ثابت کر دے لاکھ روپیہ انعام لے سکتا۔ اور میں قبلہ پیر صاحب دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے گال کرنے لگا، آج کل ساڑھے پنجاب میں 3 بابے مظلوم ہیں، باو سلطان، بابا فرید، بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، سلطان باہو، خواجہ غلام فرید۔ یہ آج کل شہرہ جوڑی بکواس اپنی تھپی انہوں دیتے ہوں دے، ایٹھو ہولی جی یا ایٹھو فرید چکر سن بھی آپ پہ انہوں دے کھاتے پوگے تے یا ایٹھو ہو چلے سن۔ میرے کو سارے شواہد موجود ہیں، باو سلطان دے کلام اچ ملاوٹ، خواجہ غلام فرید دے کلام اچ ملاوٹ۔ ولی دے کلام دی وڈی نشانی یہ ولی جدو بولے گا محمد دی شریعت دے مطابق بولے گا، شریعت دے خلاف اگر گل ہوئے سمجھ لیں یہ ولی دا کلام نہیں، اسے ولے دا ہے۔ توجہ ہے؟ تو اقبال یہ شراب دی گل کر رہے ہیں نا، دنیا دی پلید شراب نہیں، وعدہ شراب شوق میں مستی میں آ کے پیتا ہوں، کسی کے عشق میں ہستی مٹا کے پیتا ہوں، میں وہ رند ہوں خدا کو دکھا کے پیتا ہوں، رکوع میں جو بچی سجدے میں جا کے پیتا ہوں، اگر رکوع چوہاں تبھی دل مصطفیٰ واللے، سجدے چوہاں تبھی دل مصطفیٰ واللے، تے فاضل بریلوی دا ایو پیغام مسلمان نماز پڑھ تیرا منہ کعبہ اللہ وال ہوئے پر دل رسول اللہ وال ہوئے۔ مطلب کون کہتا ہے؟ اقبال آدھا ہے کون کہتا ہے میں نہیں پیتا، پیتا ہوں، بہت پیتا ہوں، بے حساب پیتا ہوں، لیکن جو ان کی آنکھوں سے نکلتی ہے وہ تازہ شراب پیتا جنہوں قرآن شرابن طہورا آکھے، مصطفیٰ دی محبت دی مستی آلی، یہ بلال پیتی ہے تے تتی ریت تے لیٹ گیا۔
حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تتی ریت لٹایا گیا، سینے تے بھاری پتھر رکھے گئے، پیروں وچ کل مارے گئے، مطالبہ کو گیتا گیا بلال دامن رسول نو چھڑ دے۔ حضرت بلال حبشی ہر تنگی تکلیف مصیبت پریشانی برداشت کیتی ہے، پر امام الانبیاء دا دامن چھڑنا گوارا نہیں کیتا۔ آخر کار بلا امیہ نے بلال حبشی نو ایک کمرے دے اندر قید کیتا ہوئے، ایک جلاد مقرر کر دیتا جنہوں روزانہ کوڑے ماریا کر، جلاد بلال نو کوڑے مار دے۔ حضرت بلال ہس دے نے، ایک دن جلاد تھک کے کہنے لگا وا بلال کیڑی مٹی دا بنے اے کوڑا تے میں پتھر تے مارا، او دی بھی ہاں نکل جاوے میں تینوں کوڑے مارنا تو ہسنا وے، کی گل تینوں درد نہیں ہوندی؟ حضرت بلال حبشی نے فرمایا وا سن جلاد جدو تیرے ہاتھ وچ کوڑے دا جلال ہوندا ہے، میری نظر دے سامنے آمنہ دا لال ہوندا ہے۔ او محبت علی شراب ہے، جائے بلال پیتی ہے تے تتی ریت لیٹ گئے۔ تو سجنوں حضرت ابو ذر غفاری دے عمل نے دست دیتا، جدو مسلح تے کوئی اور امام کھڑا ہوئے سجدہ گہنو ایکھنا عبادت، آمنہ دا لال کھڑا ہوئے تے رخ مصطفیٰ نو ایکھنا۔ حضور علیہ السلام دیکھ صحابی نماز پڑھ رہے سن، امام الانبیاء نے آواز دیتی، صحابی سوچن لگ گیا بھی ایک پاسے نبی دا حکم ایک پاسے نماز کی کرا، آخر صحابی سی دل آواز دیتی جی ای نبی نہ ہوندہ تے نماز کتھوں مل دی۔ صحابی نماز چھڑ دیتی ہے، نماز چھڑ کے امام الانبیاء دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، میرے پاک نبی پیسے دیتے، فرمایا جا مدینے دے بازار ٹر جا تیل خرید کے لے آؤ۔ صحابی گیا تیل خرید کے لے آتا ہو، حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا ہے، میرے پاک نبی وہ تیل ید اللہ دے پیارے ہتھاں تے پا کے واللیل دیاں سونیاں زلفاں تے لامن لگے۔ صحابی گوٹے منہ دے مار کے بہ گیا، ہاتھ بن کے عرض کردہ لاجوال کریم آقا جدو تو میں نے آواز دیتی سی میں نماز پہ پڑھنا سا، ہوڑ کی کرا میرے پاک نبی فرمایا جتوں چھڑی ہوئی اتھوں ہی جا کے شروع کر دے، تیری نماز ٹوٹی نہیں۔ جتوں چھڑی ہوئی، اور یہ دا اشارہ بخاری شریف بھی موجود کہ حوالہ نال دے دینا چاہیے۔ حضرت ابو سعید مولا حضور دے صحابی نماز پڑھ رہے سن، نبی پاک کولوں گزرے، بخاری شریف کتاب التفسیر بخاری دی کولو گزرے، حضور نے فرمایا ابو سعید میری گل سن، ہن حضور ویکھ رہے نماز پڑھ رہے، ویکھ کے فرمایا میری گل سن۔ صحابی تھوڑا جا لیٹ ہویا جدو گئے تھے، حضور نے فرمایا کیڑی شے نے تینوں روکیا میرے کول آن؟ نبی تے مسئلہ دنیا کو سمجھانا چاہتے سن۔ عرض کی تھی حضور میں نماز پہ پڑھتا تھا، فرمایا تو نماز پہ پڑھتا تھا تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا؟ یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والے جو اللہ تعالیٰ دا رسول صدے اذا دعاکم فوراً پہنچو۔ اس حدیث دی شرح کر دے، فتح الباری شریف کے اندر ابن حجر اسقلانی نے لکھیا کہ اے حدیث پہ دس دیئے کہ بندہ فرض نماز پڑھتا ہوئے نبی صدے فرض چھڑ کے جاوے، جتھو چھڑ گئے اتھوں یا کے شروع کر دوے، نماز ٹوٹ دی نہیں۔ اصل اصول بندگی استاد تا کر کے علامہ اقبال نے فرمایا ادائے دید شرابہ نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو یار کے ملنے کا ایک بہانہ بنی۔ عزیزان گرامی، حضور نے فرمایا میرے صحابی جب میں نماز پہ پڑھتا سا، دوران نماز جنت عرش تو میرے سامنے آ گئی، نبی فرش تے ہوئے خبر عرش دی دیندہ ہے، عرش تے جاوے خبر عرش دی۔ اور صحیح مسلم شریف تے لفظ ہے، فرمایا میں انگوراں دا خوشہ پکڑے ہے، اگر میں توڑ کے توانو دے دینا تسا کھاندے رہندے، تسا ٹر جانا سی، خوشہ قیامت تک نہیں سی۔
پھر میں کچھ سوچ کے چھڑ دیتا. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ مشکات شریف دے اندر اس سے حدیث دی شرح کر دیا فرماندے نبی اس وجہ تو چھڑ دیتا کہ اگر میں دنیا تے دے چھوڑیا جنت دی طلب امت دے دل چمک جیسی لہذا دنیا تے نہیں دیندہ امت آنا تے جنت یہ آپ پہ آگے کھا گئی. یہ دا مطلب ہے جنت دی طلب کرنی چاہیے. بولو 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 جنت دی طلب کرنی چاہیے دی. پٹھے اس کالے پاسے نہ جایا جی. آج کل ریلہ پٹھیاں چلی ہوئی ہیں. اگلے دیکھ جگہ دیکھ جناب بڑا بڑا عاشق سی بیچارہ بھڑک کے پڑے پیا اگر قیامت دے رب میں نو کہنا تو جنت لینی کہ مدینے جانے یا کہ میں اکسا میں مدینے جانا میں کہ مدینے والا جنت ہو تو مدینے کی لین جانا. آئی ہو جائے پٹھی عشق دلیل نہیں چلونی. جنت دی طلب کرنی چاہیے دی. تاں تے حضور نے فرمایا میں خوشہ نہیں دیندہ اگر دے چھڑیا جنت دی طلب مک جاسی تو عزیزانے گرامی ہون جیڑا نبی زمین تے کھلو کے ستا سمانہ توتا جنت وچ ہاتھ پا کے خوشے دی خبر دے رہے ہے تے جلو میراج دی رات ورات گیا واپس آکے فرمایا بلال میں تیرے زمین تے ٹرن دی آواز جنت وچ سنی اور بلال ٹورے مکے تھی گلی وچ نبی آواز سنے جنت وچ جڑا نبی جنت جا کے مکے ٹورن والے بلال دے پیران دی آہٹ نو سن سکدا ہے وہ قبر شریف جا کے پاکستان دے غلاماں دی فریاد ہی سن سکدا ہے. تاں تے میرے آل حضرت فرمایا فریاد امتی جو کرے آل زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. تو عزیزان گرامی یہ شان تے میرے نبی دے غلامہ دی. حضور غوث پاک فرماندن میں ساری کائنات نو انج پہ وینا جی میں تلی اتے رائی دا دانا ویکھیا جاندہ ہے. میرے کو ایک مولوی صاحب نے حدیث لکھ کے بھیج دیتی جتے چونکہ نال پھر سارے ہیں جو صحیح حدیث ایسی بخاری شریف دی کہ نبی پاک فرماندن جدو قیامت دا میدان ہو سی میں اپنی قبر شریف اٹھاں گا اور جاواں گا تو میرے تو پہلے موسیٰ علیہ السلام عرش دا پایا پکڑ کے کھڑے ہو سن. فرماندن میں نہیں جاندہ موسیٰ تے موت آئی نہیں یا وہ میرے تو پہلے پہنچ گیا میں نہیں جاندہ. اس لفظ نو کوڑ کری پھرے کہ تسا بریلوی یاد ہو نبی سارا کچھ جاندہ تے حدیث تب یادی ہے میں نہیں جاندہ. میں کہا جی تین رب عقل دے وینا تو اس حدیث ہے تیرے سوال دا جواب ہے. آدھا ہو کہ میں کہا جی یہ واقعہ ہونا کدوں ہے کہ قیامت آلے دن تو میں کہا نبی دسیا کدوں ہے حجے نہیں جاندہ ہونا قیامت آلے دن نبی دسدہ پہلے پہ حجے نہیں جاندہ. تو میں نے کہا قبلہ ہر جگہ پر خاموش ہو جانا یا اپنی بات پوچھ لینا اس سے یہ دلیل نہیں ہے کہ بندے کی لا علمی کی دلیل بن جائے. اگر پوچھ لینا یا خاموشی اختیار کر جانا لا علمی کی دلیل ہے. تو آؤ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے گئے رب نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ کی ہے. رب نو موسیٰ دس گیا سی سجے ہاتھ کی ہو نہیں دسیا بولو دسے قرآن ہے موسیٰ دس گیا سجے ہاتھ کی نہیں دسیا ہون دسیا تا ہے سی وہ دے کل کیڑی شاہ چھپ سکتی لیکن پچھنے چ حکمت سی. پچھنے چ حکمت کی سی کہ میرا نبی موسیٰ دسے گا کالا ہی سایا اے میرا سوٹا ہے ادھنا کرتا کی ہے. اگلی گال بھی پوچھی عرض کیتی سونیا بکریاں نو پتے جھاڑ کے دینا درختاں تھوں جے تنگ کرن تے پھر سوٹا کانڈے چ بھی مارا. بولو 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 سوٹا کانڈے چ بھی یہ مطلب ہے سوٹا نبیاں بھی استعمال. آج کل سانو بندے درس دیں نہیں جی نرمی نرم بات رکھو. میں نے 4 سال پہلے جیل ہوئی تقریر دے کیس ہے تو کمشنر میں نے کہنے لگا کہ تسی مولوی بھی تو نکل ہوں جتھے کو لگا ران دیو تو انہوں کی لگے کسی نال. میں کہا جناب یہی ہو قانون ہے تو سارے قیدی چھاڑ دیو جتھے لگے. بول لو دے صحیح
میں نے کہا تو ساتھ ایتھے میلاد شروع کر دیتا. میں کہا قبلہ آپ جواب نہیں دے سکتے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا جہاں پر لگا رہنے دے, یہ عقل کے خلاف ہے بات. اگر یہ گل ہوتی کہ جتھے کوئی لگا رہنے دے ہٹانا نہیں تے رب 1.25 لاکھ نبی کیوں بھیجے؟ جتھے دنیا لگی سی رب لگی رہن دینا. اللہ 4 آسمانی کتاباں کیوں اتاری ہیں؟ جتھے دنیا لگی سی لگی رہن دینا. حسین کربلا دے میدان وچ گیا کیوں ہوئی؟ جتھے یزید لگا سی لگا رہن دینا. اور حسین 72 تن دے کے دسے جتھے کوئی لگا ہے انہوں لگا نہیں رہن دینا, انہوں ہٹا کے محمد دی شریعت دے لاؤنا. عزیزان گرامی, امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتھے خاموش ہوئے وہ دے وچ حکمت سی. باقی چھپی میرے محبوب تو کوئی شے نہیں. میں حدیث پاک سنا دینا, ابن حبان دے اندر بھی موجود ہے, صحیح ابن حبان, اور مسند احمد بن حنبل وچ بھی موجود ہے. امام احمد بن حنبل امام بخاری دے بھی استاد. انہاں نے عبداللہ ابن مسعود تو روایت نقل کی تھی. حضور علیہ السلام فرماندے ہیں جیڑا میرا آخری امتی اپنی کیتیاں دی بھگت کے جنت جانا ہے, میں زمین تے کھلوتا انہوں ویکھدا, زمین تے کھلوتا انہوں نکلنا انہیں آخر تے. وہ تے جاون دا حضور نے انداز بھی بیان کیتا ہے, انداز بڑا عجیب ہے. جدوں انہیں اپنی کیتیاں دی بھگت لینی, یہ دا مطلب ہے کیتیاں دی بھگتنی پینی. بولو آج کل بندے آدھیں سدھے, میں کہا سدھے سدھے کوئی نہ. تو ہر شاہ چیائی پٹی آؤ تو سدھے. ماں نو بیزت کرو, باپ نو بیزت کرو, بہنا بھرامند حق کھا جاؤ, ظلم کرو, نماز دے نیڑے نہ جاؤ, حج زکاة دے نیڑے نہ جاؤ, دین تے سارے سال عمل نہ کرو, 2-3 باری ہاتھ چاہ کے تے سدھے ہو جاؤ. سدھے سدھے کوئی نہ. تو عزیز اے جنہیں نا سستی جنت ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمان دیں جتھے مولوی سستی جنت دے وہ تو شیطان دی لوڑ کا ہے. جتھے مولوی سستی جنت دے وہ تو شیطان دی لوڑ کوئی نہیں. جنت ایڈی سستی نہیں کی بلا, جنت دا مول پوچھنا ہی نا حسین ابن علی نو پوچھ. عزیزان گرامی, حضور علیہ السلام فرمانے جدوں نے اپنی کیتیاں دے بھگت لینی رب او دے تے کرنی ہے رحمت. رب فرمائے گا فرشتے انہوں کڈو باہر کنارے تے لے. جدوں کنارے تے آ جاسی تھوڑی دیر تو بعد آکسی یا اللہ اتنا مہربانی کیتی, فضل کیتی, رحمت کیتی, میں نو ہیٹھو کٹ کے کنارے تے لین دے, ایک مہربانی اور کر دے, اے دے وچوں کئی بار کر دے. رب فرمائے گا ابن آدم اس تو بعد کوئی آدھا نہیں جی بس جدوں تو باہر کر دو کچھ. اللہ فرمائے گا یا فرشتوں کر دو. یہ ان حدیث ہے. جدو باہر نکل سی آخر ابن آدم تھوڑی دیر تو بعد اکسی یا اللہ انی مہربانی کر دیتی جہنم تو بالکل باہر کر دیتا ہی, ایک مہربانی اور کر دے, جنت دا بوہ تا لکھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابن آدم وعدہ کر کے مکر گئے, یو ٹرن لے گئے ہیں. آج کل فرانس دا رولا پڑیا پھر دا. میں کہ جناب کچھ بھی نہیں ہونا کہ کیوں, میں کہ اے نہ تو یہ امید رکھو نا بھی اے حکومت جا کے لڑ کے کافرانات تے نبی دی گستاخی دا بدلہ لئی سی. اے نہیں ہے جی میں خسرے تو اولاد دی امید رکھنی, جی میں نبی دا بدلہ لین واسطے یہ نہیں چاہیے ممتاز قادری چاہیے, غازی علم الدین شہید چاہیے, اور ریاست مدینہ بنانے والا فاروق اعظم چاہیے. عزیزان گرامی, بہرحال میں آج کل ایسے چھٹی چھٹی پھرنا, حکومت کے خلاف بولنا, میں نے اگلے دن بل یاد ہے نا کہ چشتی صاحب آج کل دل ہاتھ رکھ دے. میں کہ چینی 60 نے بجائے 100 تو بھی ہو جائے, میں 60 حلوہ چلتا ہی رہنا سانو کی لگی. آج کل کرپشن دا بھی رولا عام ہے. میں کہا کرپشن دے رولے نہ پایا کرو کہ کیوں, میں کہ کرپشن گھر گھر شروع. اگر جی ہو کی میں کہ ایک ہیڈ ماسٹر نو آکے بچیاں نو کہا 10-10 روپیے لے آؤ,
سویرے توڑا پیپر ہے وہ نہ جا کے بچے نو آکے بھی لے آؤ دا اس اپنے رکھ اگو بچہ چنگا سیانا سے تو امن جا کے استاد 3 پہ منگتا دا اس اپنے رکھ اگو اممہ اس تو بھی ڈھیر سیانے سے اس خامد نو آکے استاد 50 پہ منگتا وی اپنے رکھی بیٹی کریپشن گھر شروع ہوئی تو دوتری سمجھے کریپشن تو گھر شروع ہوئی ہم کہتے ہیں ہم جیسے بھی ہمیں حکمران فاروق اعظم جیسا چاہیے یہ خام خیالی ہے اگر ہمیں چاہیے حکمران فاروق اعظم جیسا تو ہمیں اپنا کردار بلال حبشی جیسا کرنا ہوگا ساڑھے کردار دا حالات ہے گرمیاں دے وچ باہر ٹپ ہے اندر پانی دے ٹینکیاں نال گلاس نو سنگلی اگے جی پانی پی لگے نال گلاس ہی دب لی جاندے جس قوم گلاس محفوظ نہیں میں اگلے دن سائی وال واش روم میں چست بڑا عجیب تماشا ویکھیا واش روم بڑے تے لٹرین لوٹا پیا لوٹے نو سنگلی پائی جس قوم تو لوٹے محفوظ نہیں اس قوم نے کیا کرنا کسے دے نال ہمیں اپنا کردار بدلنا ہوگا یا اللہ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ تو آواز آتی ہے بندے تو اپنا نام ہے آمال دیکھ وہ آج بھی اگر ایسا اپنے کردار مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق کر لئیے قسم خدا دی سانو کسے نو بدلن دی لوڑ نہیں دنیا خود بخود بدل جائے عزیزان گرامی حضرت میں آج پہ کرتا تھا حدیث پا اے ابن آدم ہر باری پھر جانا گل کر کے اچھی یا اللہ تو رحمان رحیم قادر قدیر میں گناہگار ادنا جیا بندہ آخری وعدہ ہے آخری گل لے آخری خواہش ہے اے پوری کر دے اس تو بعد اور کچھ نہیں منگدا رب فرمائے گا ان کی چاہنا ہے آدھا جنت کا دروازہ دکھا دے رب فرمائے گا فرشتہ دکھا دے ہون اللہ تعالیٰ نو پتہ ہے اے کرنا کی چاہنا ہے لیکن رب دا بندے نال پیار ہے بولو جنت لبنی ہے تو دے فضل نہ لبنی یہ تے علم ہر شے پیچھے رہ جائے او دا فضل نہ ہوئے کچھ نہیں ہوتا تاں کر کے سلطان العارفین جیسا کامل فقیر ہے نام سر تے نبا چٹاکی سرسائی نام تولا اتنا میں ماشا ہن گل رتھیاں تے آئی فضل الہی عزیزان گرامی اللہ فرمائے گا اس تو بعد کوئی نہیں رب فرمائے گا فرشتہ دکھاؤ جنت دروازہ توجہ ہے ہن جدوں جنت دا دروازہ ویکھنا ہے تے جیڑا ہے جنت دا دروازہ سونا کٹا ہونا سبحان اللہ کیونکہ جنتی دی تشان ہے حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ جڑا جنت دا پھل ہے نا 500 سال گھوڑا بجلی دی مانت دوڑاؤ پھل تک پہنچے ایک فقیر اللہ دا بچیاں حدیث پہ پڑھا رہے جدو یہ حدیث پڑھی نا 500 سال گھوڑا دوڑے پھل تک پہنچے گا وچ پھر کئی شگرد لاڈے بھی ہوندے نا انہاں کہ استاد جی یہ تو نہ کھواونا لگا ایڈی دور بجے دوڑے پتہ نہیں کدوں پڑ سی
انہیں فرمایا اے اتنی دور ہے لیکن جنتی دی یہ شان ہے انہیں کرنا نا اینج تے جھولی اچھی او ولی اللہ نے جو کیتا نا اینج جھولی ہے تے سامنے سی درخت کھجور دا دی مسجد دے سامنے او درخت ٹور پیا باپے آ گیا آپ فرمایا او تے کھلو میں تے مسئلہ پہ سمجھا اب اللہ دے صحیح یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا تو عزیزان گرامی ان جو جنت دروازہ ویکسی نہ تے آخر بندہ ہے دل للچائے گا تھوڑی دیر تو بعد چھکتا چھکتا بڑک سی یا اللہ ایک مہربانی اور نہیں کرنا رب فرمائے گا ابن آدم ہر باری گال کر کے پھر جانا انہیں حدیث بھی سنو تو نالے میں ایک گال بھی ذہن سے رکھا نبی فرمان دیں میں ویکھ رہے ہیں گال خبر علی ہے میں ویکھ رہے ہیں بھی انہیں کی میں جانا ہے اللہ فرمائے گا ان کی چاہنا آتا صرف تو ایک جھاتی مارنے میں ویکھ رہا ہے بھی اندر کی نہ فرمائے گا اس تو وعدہ پکا وعدہ کوئی اللہ فرمائے گا بھی کھاؤ ہون جو تو اندر ویکھ سی اندر اللہ دے رحمتاں تے فضل دیاں بہاراں جنتیاں دی حسن موجاں ویکھ سی تے مڑ رہا تا نہیں جانا تھوڑی دیر تو بعد اکسی یا اللہ ایک مہربانی ہو اللہ فرمائے گا ابن آدم ہر باری گال کر کے پھر نہ آدھا جی ہون پکا وعدہ ہون نہیں ہلنا آخری گال تے پکی گا اللہ فرمائے گا ان کی چاہنا آدھا جی صرف اندروں گیڑا کٹن دے ساری جنت ویکساں اللہ فرمائے گا جاؤ فرشتہ بھی کھا دیو جدو ساری جنت پھیر لے سی فرشتہ اپنا چال بھی نکل بارس کی کیوں انہوں نے تو آکھیا نہیں رب نو کہ میں پھیر کے باہر آ جیسا تو سانا رب آدھا نہیں کیتا جڑا آ گیا انہیں جانا جڑا آ گیا انہیں جانا نہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے امام الانبیاء گل کر کے اتنا ہسے کہ حضور دی داڑھا مبارک ظاہر ہو گئیاں اور میرے نبی فرمایا میرے صحابہ بندے دی یہ گل سن کے کلا میں ہی نہیں ہسیا میرا رب بھی اپنی شان دے لائق مسکرایا اپنی شان دے اتھے رکھیا جی اضافہ کیونکہ انہوں بندیاں طرح نہ تصور کر لیا جی جسم جسمانیت مکان مکانیت ہر شاید تو پا کے اس یو مولوی نہیں ہے جڑی آکھی یا اللہ تھلے آ جا ہم تیری گود میں لیٹے ہم ادھر ادھر ہو جائیں ہم وہ مولوی نہیں ہیں ساٹھے تے فضل کا سکھایا ہے نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو نہ رب علم کتابیں ملدا نہ رب وچ محرابے ہو گنگا تھیرا تھمول نہ آوے ایتھے پینڈئی بے حسابے ہو جد دا مرشد پھڑے ہے باہو اسا چھٹے کل آزادے اللہ جسم جسمانیت مکان مکانیت ہر شاید تو پاکے ان او کی میں مسکرایا ہے اے مالک جانے تو عزیزان گرامی حضور علیہ السلام فرماندے جدوں بندہ گل کرسی اللہ مسکرائے گا فرشتیاں نو مسکرا کے آکسی اینو اینی جنت دے ہو چاہ جنی دنیا دی زمین سبحان اللہ آخری جنتی نو جیڑی جنت لبنی ہے نا وہ ہے دنیا جنی لبنی باقی جنت اندازہ آپ کا مولا علی سرکار تشریف فرما سا کہ یہودی آ گیا کہنے لگا علی توڑا قرآن جنت طول و عرض اتنا بیان کردہ زمین و آسمان دنیا ہر شے تو بات جنت ایڈی بڑی ہے جہنم کتھے جہنم ایڈی بڑی ہے جنت کتھے اگو بھی تے باب مدینہ العلم سی فرمائے اے دس جدو دن ہوندہ ہے رات کتھے ہوندہ جدو رات ہوندی ہے دن کتھے ہوندہ کہنے لگا جی ہوتے اللہ دی قدرت دے جہان چن فرمایا جی میں او قدرت دے جہان چن جنت جہنم مالک دی قدرت دے جہان چن تو عزیزان گرامی حضور فرماندن میں زمین تک کھلوتا دیکھ رہے ہیں نبی فرش تے ہوئے خبر بولو اگر عرش تے جاوے خبر عرش دی خبر دیا بھی ان دو قسم ایک خبر ہوندی ہے جڑی سن کے دیتی جائے ایک خبر ہوندی ہے جڑی ویکھ کے دیتی جائے جڑی خبر سن کے دیتی جائے او دے وچ دو احتمال ہیں وہ غلط بھی ہو سکتی صحیح بھی ہو سکتی مثال دے طور تے سانو باہر ایک بندہ آ گیا جی باہر فلاں بندہ آ گیا ہو سکتا سانو دسن والے نے غلط دس دیتا ہو نہ آیا ہوئے یا وہ آ گیا ہوئے دو چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی
ہو سکتی ہے، لیکن اللہ دا نبی اگر خبر سن کے بھی دے وہ غلط نہیں ہو سکتی. کیوں؟ بندے بندیاں تو سن کے دس دیں، اللہ دا نبی براہ راست اللہ تو سن کے دس دیں. ایتھے میں قرآن دی ایک آیت پیش کر سکتا کہ گل پکی ہو جائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک تے جامن لگے. کچھ منافق سن، ان آپس سے صلاح کیتی بھی اپا جنگ تے نہیں جاندے. نبی واپس اسی بہانے بنا لی سن، وقت ماں بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، اولاد بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، رشتہ دار بیمار ہے. قل ہوا اذن، سورۃ توبہ. قل ہوا اذن. منافق کہنے لگے نبی نو پتہ نہیں لگدا. ساڈی گل تے یقین کر لی سی. منافقاں آکھیا نبی نو پتہ، بولو بولو بولو، منافقاں آکھیا نبی نو پتہ. یہ دا مطلب ہے قرآن دسدا پیا اے عقیدہ منافقاں دا. جڑا اے عقیدہ نا نبی نو پتہ نہیں لگدا، اے منافقاں دا ہے. مومن دا عقیدہ تے نبی شان دا مالک ہوندا ہے، نبی دلاں دے رازاں نو جاندا. امام الانبیاء سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ تبوک تو واپس آئے نے، منافق کٹھے ہو کے آگئے. 11واں سپارہ پہلا رکوع جا کے سویرے قرآن پڑھ لیا جے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. ہر بندے نے آگے اپنا اپنا عذر بہانہ پیش کیتا. کسی آکھیا ماں بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، اولاد بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، کسی کچھ بہانہ پیش کیتا. میرے پاک نبی نے فرمایا قل لا تعتذروا، فرمایا میرے سامنے بہانے نہ بناؤ. اور نہ کیسا قسم اٹھانے ہیں، یحلفون باللہ. میرے نبی فرمایا میرے سامنے قسمہ نہ اٹھاؤ، میں تو انہیں قسمہ تے یقین نہیں کردا. اور نہ کیوں نہیں کر دے؟ فرمایا قد نبان اللہ من اخبارکم، میں نے میرے اللہ سب کچھ پہلو ہی دس چھڑیا. میں نے میرے اللہ سب کچھ پہلے دس چھڑیا. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا تھا. یہ گل ادھوں دیکھ رہا سی، ہن نہیں دیکھ رہا. ماضی حال مستقبل نے تیرے واسطے میرے واسطے اللہ دی ذات واسطے ماضی بھی نہیں، حال بھی نہیں، مستقبل بھی نہیں. وہ دے واسطے سارے زمانے برابر ہیں. اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا. وَرَسُولُهُ، لفظ رسول کا عطف لفظ اللہ پہ جا رہا ہے. عربی گرامر کا اصول ہی ہے جو حکم موصوف کے لیے ہو وہی موصوف الہ کے لیے ہوتا ہے. وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی تمہارے اعمال دیکھ رہا تھا، دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا. یہ عقیدہ جڑا سانو اللہ دے قرآن عطا فرمایا ہے. حضور کی میں دیکھ رہے سن دی ایک مثال سیرت کی کتاب وچ دینا. المواہب اللدنیہ دے اندر امام قسطلانی شارح بخاری نے لکھیا میرے پاک نبی دا صحابی جنا حضرت راجز ہجرت کر دن کافر کرن نہیں دین دے مار دن. ایک دن حضرت راجز نے پروگرام بنایا رات نو چھپ کے چلا جا سا، لیکن راز لیک ہو گیا. حضرت راجز اتھو گزرن لگے 15-20 اوباش قسم دے نوجوان کافران دے پہاڑ دی چوٹی مگر چھپ کے بہ گئے کہ اتھو راجز گزرے گا اساں پکڑ لواں گے. جو رات دے ویلے حضرت راجز اتھو گزرن لگے پہاڑ دے قریب پہنچے نے کافر یکدم باہر نکلے اور نہ کہ حضرت راجز نو گھیرا پا لیا وے. ہن 15-20 کلے نے او پیجنا کول تلواراں وی نے خالیت نے. حضرت راجز نے کی کیتا مدینے وال چہرہ کر لیا. مدینے وال چہرہ کر کے عرض کی تھی یا رسول اللہ انصرنی، یا رسول اللہ میں مشکل اچ پھنس گیا، میری مشکل دے حل کر دو. اوے سجنا کی گل دے نبی دے صحابی نو نہیں پتا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اساں جتھے بھی ہوئی اللہ ساڈے نال ہوندا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اوے بندہ اللہ تے بندے دی شارک تو بھی زیادہ قریب ہے. لیکن صحابی نے ڈائریکٹ رب نو نہیں پکاریا، مدینے والے نو پکاریا وے. یا رسول اللہ انصرنی، یا رسول اللہ میں مشکل اچ پھنس گیا، میری مشکل تے حل کر دیو. نبی پاک وضو پہ کر دے سن. آپ نے مکے وال چہرہ کر کے فرمایا قد نصرت لگا، قد نصرت لگا. جاؤ راجز تیریاں مشکلات لو گئیاں. حضرت راجز فرماندے نے جدو آمنا دے لال دی آواز میرے کان چ پئی، جننے تے جننے کافر سن سارے انے ہو گئے. میں سارے انو پیا ویکھنا پر مینوں کوئی نہیں پیا ویکھنا.
ویکھدا مینوں تو پھر یہ سمجھ آندی جن نے یا رسول اللہ مدد آکھیا وہ انہاں نہیں ہویا بولو 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 جن نے یا رسول ہر بندے دا اپنا مزاج ہوتا ہے کسی کے حال پہ نہ طنز کر نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا جسے چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول ہے کسی کل کوٹھی ہو کوٹھی تے جھنڈا لا لیندا کسی کل کار تے لا لیندا کسی کل سائیکل تے لا لیندا کسی کل موٹر سائیکل تے لا ہر بندے دی محبت دا انداز اپنا ہے آج کی ایک بندہ میں نے کہنے لگا مولوی تسی ہاتھ تو ٹپ نہیں گئے میں کہ کی ہویا کہ ویکھ کے انہوں کھوتی ریڑی تے بھی نبی دے میلاد دا جھنڈا لگا میں کہ یار تینوں پجارو نظر نہیں آئی تینوں کارا نظر نہیں آئیاں تینوں کوٹھیاں نظر نہیں آئیاں تیری نظر بھی پئی تے کھوتے تے تینوں دکھ بھی لگا تے دا بھی ساڈا ہو کے بھی انہاں رل گیا بول لو تے صحیح ہر بندے دا اپنا مزاج ہے ہن حضرت راجز نے حضور نو پکاریا ہے ڈائریکٹ نہیں پکاریا کیا صاحب بھی نہیں جاندا اللہ شاہ رکھ تو بھی زیادہ قریب ہے حضرت عبداللہ ابن عمر دا پیر سو گیا لطف المفرد دے اندر امام بخاری لکھیا ہے تو کسی کو لکھا ہے جن دا سب تو زیادہ پیار کر دے او دا نام پکارو تے حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یا محمد حضور دے وصال تو بعد یا کیا یہ یا کہنا یا کے ساتھ ندا کرنا یہ تو مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے تو عزیزان گرامی نبی اگر خبر سن کے بھی دے لے گا بندے بندیاں تو سن کے دس دن اللہ دا نبی براہ راست اللہ تو سن کے دس جڑی خبر ویکھ کے دیتی جائے انہوں عربی چاہتے ہیں شہادت گواہی اتھے انہیں کل اصلاح معاشرہ دی کرنی ضروری ہے کیونکہ میری تقریر دی ہر تقریر دا اصلاح معاشرہ جو لازمی ہوتا ہے شہادت گواہی اگر دینی پوے کسی کیس وغیرہ جج سامنے یا قاضی سامنے کون دے سکتا ہے یا مرد یا عورت یا مرد یا عورت میں گل قرآن پڑھ دینا تاکہ گل مزید پکی ہو جائے اللہ فرماندہ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فرمایا دو مرد گواہی دے من دو مرد نہیں دو عورتاں اور ایک مرد کنی عورتاں عورت دی گواہی مرد دے مقابلے اسلام نے ادھی رکھی وہ وکھری گل ہے آپ پانچ برابر کری پھرتے ہیں ہر پاسے گل قرآن دی سنو آج کل بھی ایک معمہ ہے نا دل ویکھو جی مولوی صاحب کڈا بڑا ظلم ایک پاسے پڑھی لکھی ایم اے پی ایچ ڈی لڑکی کھڑی ہوئے ایک پاسے جاہل مرد کھڑا ہوئے تو سو جاہل مرد مقابلے پڑھی لکھی عورت دی گواہی ادھی من دے ہو میں کہا سا نہیں من دے اللہ دا قرآن آدھا ہے منو منو دے جاؤ جہنم دوئی گل میں کہ اے جناب جو تو پڑھے لکھے مرد لاب پڑھے لکھے عورت لاب جاندی ہو دے مقابلے بندہ ہی پڑھے کھڑا کر لو تیسری گل ہے اسلام دے ہر حکمت حکمت اور راز ہے اگر ایک مرد نال ایک عورت جاوے گواہی دے من فریق مخالف دی زبان پکڑی نہیں جا سکتی وہ جج دے سامنے کہہ سکتا ہے اس عورت دے نال ناجائز تعلق نے تاں گواہی دے من آئیے عزت بھی برباد ہو جائے گی گواہی بھی پوری نہیں ہوئے گی اسلام نے تاں کیا ایک مرد نال دو عورتاں جاؤ کیونکہ دو عورتاں با یک وقت کسے بندے نال ناجائز مراسم نہیں رکھ سکتیاں جڑی شریعت اجازت دین دی دوئی شادی دی وہ برداشت نہیں کرتی ناجائز کی میں کرسی اسلام نے تاں کیا دو عورتاں جاؤ تاکہ گواہی بھی پوری ہو جاوے عورت دی عزت بھی محفوظ ہو جاوے جو ہے آج کل میری ملت غیور نوجوانی میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں آج میں جس شہر میں داخل ہوتا ہوں ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے ڈاگ سینٹر چوری ہو جائے کتا لے کے آؤ کتا گواہی دے گا کہ فلاں بندہ چور دیتا ہے یا نہیں جس کے گھر کے سامنے دوڑتا ہوا کتا بیٹھ جائے وہ بندہ مسجد میں جا کے قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دے میں نے چوری نہیں کی ہم مسلمان ہو کر اس مسلمان کی زبان پہ اعتماد نہیں کرتے اس کے قرآن پہ اعتماد نہیں کرتے کتے پہ یقین کر لیتے ہیں
میں نے کہا شریعت نے تو نہیں کہا تھا کتے کی گواہی قابل قبول ہو، یا تو یہ یہودیت کا نظام تھا یا عیسائیت کا نظام تھا۔ ارے مسلمان کلمہ تو نبی کا پڑھتا ہے، شریعت عیسائیت کی مانتا ہے، نظام یہودیت کا مانتا ہے۔ جب سے ہم نے اللہ کے پاک نظام کو چھوڑا ہے ہمارا واسطہ ان کتوں کے نظام سے پڑ گیا ہے۔ اگر آج بھی ہم ان کتوں کے نظام کو چھوڑ کے اللہ کے پاک نبی کے پاک نظام کو اپنائیں تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ساڑھے علاقے کل ایک واقعہ ہے، چوری ہوئی ہے، کتا سویرے لے آندہ ہے، وہ کسی اور دے بوئے تے جا بیٹھا ہے، شامی دوی پارٹی لے آندہ ہے، وہ کسی اور دے بوئے جا بیٹھا ہے۔ میں ایک لو پوچھا، میں کہا جی کتا چوری لب لیندہ ہے کہ لب لیندہ ہے؟ میں کہا انہوں سکھاندہ کون ہے؟ کہ بندہ۔ میں کہا جیڑا بندہ ہے انہوں سکھاندہ ہے وہ بھی چوری لب لیندہ ہے؟ کہ نہیں یہ ہوتا نہیں لبدا۔ میں کہا ایک عجیب گل ہے، استاد نو کتاب ہوندی نہیں شاگرد نو پڑھائی ہوندا ہے۔ استاد تا ہوندی جاندی شے کوئی نہیں تو شاگرد نو پڑھائی جاندا ہے۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں تو ہم اپنی آنکھوں سے، یہ پورے والا کا واقعہ ہے، آج سے تقریباً 5-7 سال پرانا ہے۔ کسی ظالم انسان نے ایک چھوٹی سی بچی 2 سال اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیگ میں ڈال دی، وہ گٹر سے ملا بیگ۔ اب مالکہ نے جناب کتا لے آندہ قاتل لبن واسطہ، کتا دوڑتا دوڑتا عیسائیاں دے پادری دے بوئے تے جا بیٹھے، عیسائیاں دا مولوی۔ انہوں مولوی کو مسلمانہ دا تھوڑا سے بھی پولیس 2 ڈنڈے میں دے ڈالے سٹ لی، وہ عیسائیاں دا سی۔ انہیں پورے والا دی پولیس ٹیل مارے، اتو فون آگا خبردار جو ساڑھے مولوی دے نیڑے ہے، پوری پولیس ٹیل ماری اور پھاڑ لی سکتی۔ 2 سال تو تحقیق کردیاں پتہ چلے آپ بچی دا قاتل وہ پادری نہیں بلکہ وہ دا پڑوسی سے۔ ہون میں نے دسو کتا تا بیٹھا ہے پادری دے بوئے تھے، بچی دا قاتل وہ دے پڑوسے جو موجود ہے۔ ہون یہ چیزیں تسا اپنی اکھی نال چوے کیاں، ہون اسی ایڈے تے عقل دے انے نہیں بھی یہ نہ کتیاں دی گل تے یقین کر جائیے۔ نا ہمارا نظریہ کتوں کی گواہی کو قبول کرتا ہی نہیں، نہ ہم کتوں کے نظام کے قائل ہیں، ہم اللہ کے پاک نبی کے پاک نظام کے قائل ہیں۔ عزیزان گرامی جیڑی گل ویکھ کے خبر دیتی جائے ان وعدے شہادت گواہی، اللہ دا نبی کیا خبرہ سن کے دیندہ؟ رب فرماندہ پہلے قرآن پڑھو، میرا نبی صرف خبرہ سن کے نہیں دیندہ، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدہ، میں اپنے محبوب نو شاہد بنایا ہے، گواہ بنایا ہے۔ کی مطلب میرا نبی خبرہ دیکھ کے دے۔ شہادت دیا بھی 2 قسم ہے، ایک شہادت ہوندی ہے منفی نہ ہومن دی گواہی، ایک ہوندی ہے مثبت ہومن دی گواہی۔ منفی شہادت واسطے علم دا ہونا ضروری ہے، مطالعہ دا ہونا ضروری ہے۔ مثال طور تو کوئی بندہ دا فلاں بندہ اس محلے میں نہیں ہے، آگے سے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے وہ اپنے گھر میں نہیں مسجد میں ہوگا، مسجد میں نہیں تو کسی دوست کے پاس ہوگا، کسی اور دکان پہ بیٹھا ہوگا۔ وہ جب اس کے سارے ٹھکانے دیکھتا ہے پھر کہتا ہے وہ نہیں ہے، یعنی نہ ہونے کی گواہی دینے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے کوہ صفا پر جو پہل قوم کو اکٹھا کر کے کہا میں صادق ہوں امین ہوں، سب نے بیک زبان ہو کر کہا آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں، لیکن میں نے پڑھا ہے سیرت کی کتابوں میں حضور نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر جرار تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے میری بات مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے، لیکن میں نے پڑھا ہے سیرت کی کتابوں میں ایک نوجوان اس بھرے مجمع سے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں مان سکتا۔ فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا آپ نے کہا لشکر جرار پہاڑ کے پیچھے ہو، میں یہ کہتا ہوں لشکر جرار پہاڑ کے پیچھے نہیں پہاڑ کے اوپر آ جائے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں لشکر جرار آ گیا، آپ کی زبان سے نکل جائے نہیں آیا، میں کہوں گا میری آنکھ دیکھنے میں دھوکہ کھا سکتی ہے، محمد کی زبان پہ جھوٹ نہیں آ سکتا۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا اس نوجوان نے،
ابھی کلمہ نہیں پڑھا اس نے اور مصطفیٰ کے بارے میں اس کا یقین دیکھیں تو حضور نے فرمایا لا الہ یہ ہے نہ ہونے کی گواہی میرے نبی نے مشرق بھی دیکھا مغرب بھی دیکھا شمال بھی دیکھا جنوب بھی دیکھا زمین و آسمان تمام جہان کو دیکھا سب کو دیکھ کے فرمایا لا الہ کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ مگر ایک خدا ہے لا الہ میں نبی کا علم ہے الا اللہ میں اللہ کی توحید ہے رب کی توحید کو وہی مانے گا جو پہلے محمد کے علم کو مانے گا جڑا نبی دے علم نو نہیں مندا وہ اللہ دی توحید نو یا رسول اللہ تو عزیزان گرامی یا ایوہ النبی جو انا ارسلناک شاہدہ اے محبوب غیب دی خبرہ دے بنا لے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر گواہ بنا کر اس نبی دے آمن نو اسا سنی آکھنیا میلاد النبی میلاد النبی آج کل بندے کوئی آدھا میلاد منانا چاہے تھا کوئی آدھا نہیں میں نہ تو بیلیوں لڑیا نہ کروں جھگڑا کرن دی کوئی لوڑ نہیں مثال دینا جدو کسی دے گھر بچہ پیدا ہوئے تین قسم دے لوگ ہوندے جس دے گھر بیٹا پیدا ہویا دا کوئی نہ کوئی جانی دشمن بھی ہوندہ ہے پھر دا کوئی نہ کوئی جگری یار بھی ہوندہ ہے تیسری قسم دے وہ لوگ ہیں جنہاں دا کوئی تعلق نہیں نہ خوشی آلا نہ دوستی آلا نہ دشمنی آلا جدو کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے دشمن جلتا ہے دوست خوشی کرتا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں نہ خوشی کرتا ہے نہ غم کرتا ہے ہمارا مصطفیٰ سے تعلق ہے ہم اس کے آنے پہ خوشی کرتے ہیں جو نہیں کرتا نا اور میرے محبوب سیرت دیاں کتابہ میں چاہتا جے سال حضور پیدا ان کا سال لیے امام الانبیاء دنیا تے جلوہ گر ہوئے ہر پاسے ہریالی آ گئی جس حلیمہ دے گھر کے ایک دن فاقی ہوندے زن چلہ نہیں سی جلدہ جدو محبوب دے گھر جلوہ گر ہوئے نو حلیمہ دے کلی ہوئی رحمت تے برکت دا گہوارہ بن گئی بندے آدھن حلیمہ نبی نو پالے میں کہا جھلا ہوئے حلیمہ نبی نو نہیں پالیا میرے نبی حلیمہ نو پالیا کدی اٹھ دی سی کدی بہندی سی او ڈگ دی ٹہندی رہندی سی انہوں کول نہ کوئی بٹھاندہ سی انہوں نال نہ کوئی رلاندہ سی او دی لنگ دی کی میں دہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی اس ڈاچی دی جو مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکے آئی سی پچھے آکے او پچھدائی سی ہر بوا اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی ہر دردی بڑی سوالی سی او دی چولی پھر بھی خالی سی جدو سارے پاسے رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی یہ میرے نبی دا دروازہ ہے جتوں اپنا تے اپنا بیگانہ بھی خالی کرتی ایک آدم تائی گزرے ہے زمانے انہیں سخاوت کرن دے 8 پوے رکھے سن ایک کو منگتا 8 دروازے جو آ جاندہ سی انہیں کدی متھے تے واٹ نہیں سی آمر دیتا دے دیندہ سی ایک بزرگ تقریر پہ کرنا کہ ساڑھا نبی سخیاں دا سخی سخیاں دا سخی سخیاں دا سخی سخیاں دا سخی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی عیسائی کہن لگا ہے کونے آکے تسی آدھے ہو ساڑھا نبی سخیاں دا سخی تو آٹے نبی دا دروازہ ہی ایک کے حاتم تائی دے 8 دروازے 18 سخی ہوندہ ہے یا ایک کلا زیادہ سخی ہوندہ ہے بزرگاں بڑا سونا جواب دیتا فرمایا چلو ہیں 8 بوے ہو رکھے جیتے دیون اچ کمی ہوئے میرا محبوب ایک دو اتنا چلندہ ہے دوے بوے تو آمر دی لوڑی نہیں لگتی آخر او بوا انہوں ملے آئے
جتوں خالی نہ کوئی ولے آئے رحمت دا جھولا جھلے آئے سرکار دا بوا کھلے آئے ایک لونڈی باہر آئی آئی ول جھاتی پائی ان باہوں نپ اٹھایا پہلے سینے نال لگایا او کہ دیا تینوں نال لجاواں میں ایک نوری مکھ بکھاواں میں ساڈے ویڑے او چڑھ چڑھے آئے جدا چن بھی کلمہ پڑھے آئے حضرت عباس فرماندن میرے بھتیجے تیری نبوت دا یقین میں تیرے بچپن چی ہو گیا سی فرمایا چاچا کی میں عرض کیتی سونے آج جدوں میں ویکھیا تانوں پگوڑے وچ ہوندے سو جدھر جدھر تہاڈی انگلی اٹھدی سی نا رب دا چن ادھر ہی جائے ساڈے ویڑے او چن چڑھے آئے جدا چن بھی کلمہ پڑھے آئے جڑی نال حلیمہ دائی جد نظر سنے ول پائی دل پھڑ کے اپنا بہ گئی سرکار نو تکتی رہ گئی اج جاگیا وقت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا پہلوری آپ سنان دیئے نل صدقے واری جان دیئے بنو ساتھ دیاں جو دائیاں نے چل کول حلیمہ آئیاں نے سب پچھڑ تو باران دی نہیں سانو شکل وکھان دی نہیں کتھو کھانی ہے کتھو پینی ہے جاندی نہیں کسے بھی پاسے تو بولی حلیمہ دائیاں نو خیریت پچھڑ آئیاں نو نہ میں باہر آنیا نہ دھانو شکل وکھانیا نہ کھانیا نہ پینیا جاندی نہیں کسے بھی پاسے میں بس ویڑے وچ گھم لینیا جد مینوں بھوک لگ جاندی ہے سرکار دا منہ چم لینیا 3 مہینے خلقت رجی یارو ویک کے یوسف کی نانی جنہ میرا عربی ماہی ڈٹھا راج گئے دوئی جہانی عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیڑا حضور تیر کول چلا گیا وہ بھی رنگیا گیا ہے جد کول محبوب چلے گا وہ بھی رنگیا سبحان اللہ سیرت النبی کتاب ہے شبلی نمانی تے سلمان ندوی دی انہوں نے گل لکھی ہے میں سنا دینا وہ دن کے دور جہلیت ہے قانون سی جدو کوئی بچہ اور بی بی ماں بننا لی ہوندی سی نا راہ کڑا پڑوا کے اس بی بی دے ہاتھ سے پوائے جاندے سی یہ نشانی ہوندی سی کہ یہ بی بی ماں بننا لی جدو حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ طیبہ آمنہ طاہرہ اپنی والدہ پاک دے پتن اقدس جلوہ گر ہوئیں آپ دی سہیلیاں گئیاں راہ تو کڑا پڑوا کے لے اندیاں پوامن لگیاں فرمایا دل تے نہیں مننا جے تسا اصرار کر دیوں تے پوا دیو پوامن لگیاں کڑا ٹوٹ کے زمین تے آ گیا کڑا ٹوٹ کے زمین تے آ گیا دوسرا گئیاں بنوا کے لے آئیں وہ بھی ٹوٹ کے زمین تے آ گیا تیسرا بنوا کے لے آئیں وہ بھی ٹوٹ کے زمین تے آ گیا ہاتھ پہ غیبی جو ندائی عورتوں کڑیاں کڑے پونا جہلان دا کام ہے کافران دا کام ہے اس ماں دے پیٹ چس نبی دا نور ہے جڑا جہلیت مکا کے علم ہدایت دی روشنی لے کے آئے ایتے ان دو گلنا کرنی ہے ایک تا اے ویکھو کہ اس وقت کڑا پوندے سن عورت نو پوندے انہوں سن جیڑی بولو ماں بڑھا لیو میں ویکھیں آج کل کئی بندے پائی پھر دن پتہ نہیں ہے کی بنوں ہیں نہیں سمجھ آئی اکھے جی باپ فرید تو لے آنا ہے میں کہ باپ فرید نے ہویا کیسی ہو تو ساری زندگی شریعت تے عمل کرتے رہے انہوں نے فرمایا سے اٹھ فریدہ ستیا تو جھاڑو دے مسید تو ستا دے رب جاگدہ تیری ڈاڈے نال عزیزان گرامی تو ہی گل لے ہے جیڑا رب اپنے محبوب دی ماں دے ہاتھ شرک دا کڑا نہیں آمن دیندہ او مصطفیٰ دی ماں دے دل شرک کی میں آمن دے سی ایک مولوی صاحب بڑے خوش پھری جان مگر خیر ہو گئے ہم نے پتا جی میں مبارک دوں میں کی ہویا کہ میرا پتر قرآن بھی سکھا میں کہتا ہی نہیں کوئی فائدہ کہتے میں نے فائدہ ہی کوئی نہیں حدیث پاک 10 بندے بخشائے گا حافظ قرآن آجرہ 7 پشتہ آلا نا اور ٹول لے اصل حدیث 10 بندے اندھی میں کہتا جی وہ تو وہ حافظ بخشی سی جڑا آپ بخشی سی
بولو تو صحیح جی حافظ پاک اور پہلی گلی آپ ٹنگے کھلے ہوئے پچھلے نہ کے بڑھ سی کیونکہ آج کل ویکھیں نا حافظ رمضان قریب آوے داڑھی ہولی ہولی بدا لئی ٹوپی آ گئی تراویاں پڑھائیاں تو جناب ٹوپی کاچھے داڑھی ہوتا یہ جو حافظہ آپ ٹنگی جانا حافظ قرآن بھی ہوئے محافظ قرآن بھی ہوئے قرآن دا حافظ بھی ہوئے تے عمل کرنا والا بھی ہوئے صرف روزیاں جو نہیں سارا سال نبی دے دین دے مطابق چلے تو بہرحال آکھے جی 10 بندے بخشانے نو میں کہا جی ٹھیک ہے موڑ آکھے یہ بھی تے حدیث پا کہ حافظ قرآن دے والدین نو سونے دا تاج پہنا ہے میں کہا جی اچھا تو اسے کہ میں دا پیوں ہاں تو میں نے سونے دا تاج نہ مل سی میں کہا مولوی صاحب تیرا پتر قرآن حفظ کرے انہوں سونے دا تینوں سونے دا تاج پہنایا جاوے تیرے پتر دے سینے چ قرآن آوے تینوں سونے دا تاج لبے جس ماں آمنہ دے پیٹ صاحب قرآن آوے وہ دے ایمان تے پاشا کرنا میرے پاک نبی فرمایا میرا نور پاک رحمہ پاک پشتہ وچ ہوندہ ہوندہ عبداللہ دی پیشانی اچ مائی آمنہ دی پیٹ چاہے میرے پاک نبی دی جتنی لڑی آئی ہے جتنے باپ آئیں جتنی ماما آئی ہیں سارے پاک سارے پاک سن میں نے یہ دسو قرآن پاک اساں کسے میل غلاف اچ رکھنا گوارا نہیں کرتے ہمیں انہیں یار کپڑا پاک ہونا چاہیے دا جو رب دا قرآن رکھنا ہے یہ ساڑھا حال ہے بھی ایسا رب دا قرآن پلیت کپڑے چ نہیں رکھ دے جس ذات تے قرآن نازل ہویا ہے وہ بھلا اس ماں دے پیٹ جا سکتا ہے جدے میں شرک دی نجاست ہوئے جے صاحب قرآن آئی سمجھ لا ماں آمنہ بھی پاکے باپ عبداللہ بھی پاکے میرے آلہ علیہ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ عزیزان گرامی تو عزیزان گرامی اللہ رب العالمین نے چونکہ محبوب نو بنایا پاک سراج منیرہ ہے انہوں رکھیا بھی پاک باپا دے پاک ماما دے پیٹا دے رحمت سلبہ ایک گل حضور دے عشق دی سنا کی اجازت سیدنا فاروق اعظم مجھے کلمہ نہیں سی پڑھے آپ دے گارے کو لونڈی سی کنیز کم کرنا مجھے پانی بھر کے آ رہی کنویں تھا وہ آ رہی ہے سامنے مصطفیٰ اس بی بی دی نظر جدو پہینا تے چہرہ ودوہا نو ویکھیا سو ٹک ٹکی لگ گئی میرے محبوب دا طریقہ ہے سی جدو آپ چل دے سن تے نظر زمین ترک دے سن نظر ہے آج کل نوجوان آنے ٹٹے اندر باویں اٹھو کٹر جی آپ زمین تے نظر رکھ کے ٹرنا ایک تو سنت دو آجزی بولو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر نیوی ہے بی بی قریب دی گزرن لگی ٹک ٹکی لا کے ویکھ دی پئی ہے جدو کولوں گزرن لگی ہاتھ بن کے آدھی سونیا میں کدوں دی تواڈے چہرے وال پئی تکنیاں ایک نظر تساں وی ویکھ دیندے تواڈا کیڑا کچھ گھٹ جانا پھر میرے پاک نبی دا ویکھنا کوئی عام ویکھنا نہیں سی یا میرے نبی ویکھیا دل بدل گیا دلیل بدل گئی ارادہ بدل گیا کلمہ پڑھ کے گھر گئی فاروق اعظم دے گھر ہانڈی پکا لگ پئی چولہے وچ لکڑیاں رکھیاں نے ادھر بھی اکبل پئی ادھر سینے وچ عشق نبی دی اکبل پئی نالے ڈوئی پھیر دی نالے اونچی اونچی کلمہ بھی پڑھ دی فاروق اعظم نیڑے آیا کہ کہن لگا کنیزہ چپ کر جا انہیں آکھیا وے عمر پڑھاؤں کہ کھلویں حضرت عمر کہن لگے چپ کر جا ماراں گا انہیں آکھیا وے عمر اگر اج میرے عزائر رئیسان علیحدہ علیحدہ بھی کر دے میں گا اتے وچوں لا الہ الا اللہ دی آواز آئے گی اتے وچوں محمد رسول اللہ دی آواز حضرت عمر فرماندن میں اس بی بی نو انہ ماریا دی اکھاں کر دی جدوں اکھاں نکل گئیاں
روندی روندی کندھاں نال آسرا لے کے نبی دی بارگاہ وچ پہنچی ہے دروازہ رسول دے جا کے اچھی اچھی گڑ گڑا کے رون لگ پئی میرے نبی باہر آئے فرمایا چپ کر جا کیوں رونی ہے عرض کر دیے سونیا اکھاں دے جان دا اوناں غم نہیں جنہ تیری زیارت دا غم لگا ہے سونیا میں اوندی سنتری دید کر کے ٹر جاندی ساں اج نہ مار مار میری اکھاں کر دتیاں نے میرے نبی فرمایا چپ کر جاؤ اگر وہ اکھاں کڈنیاں جان دے نے محمد اللہ تو واپس لینیاں جان دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرے پاک نبی دعا منگی بی بی دیکھا صحیح ہو گئی اور اندازہ کرو اے بی بی دا عشق سی عورت سنف نازک ہے نا تے ہر تکلیف تنگی برداشت کی تیس وقتاں نکل گئی ہیں پر مصطفیٰ دا دامن نہیں چھڑیا یہ اس دور دی بیبیاں دا یہ حال آئی بندیاں دا کیا حال ہے عزیزان گرامی عشق رسول ہی وہ دولت ہے جو جس جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ اور رنگ چڑھتی ہے ہر محبت کسی نہ کسی موڑ تے مک جاندی ہے لیکن مصطفیٰ دی محبت دنیا میں تے رنگ جے قبر جاؤ تے ہور رنگ چڑھیندی ہے حشر وچ ہور رنگ چڑھی کیونکہ عشق اشکا تو بنے ہے اشکا ایک بوٹی دا نا ہے جنہوں آپ جٹ پنجابی چ امبر بیلا نیا پیلیاں تاراں درختاں تے پہ جاندیاں انہاں دی جڑ کوئی نہیں ہوندی پتہ نہیں لگدا کدوں ہوندیاں اودوں ہی پتہ لگدا سارا درخت ولیٹ کے مون چکر دیاں عشق اینو یاد نہیں پتہ نہیں لگدا کدھروں ہوندا ہے کینوں چندا ہے کدی بابے فرید نو چن لیندا ہے کدی ممتاز قادری نو چن لیندا اللہ تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے مولا کریم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سچی غلامی عطا فرمائے شریعت مصطفیٰ تے عمل دی توفیق عطا فرمائے صحابہ اہل بیت اولیاء صوفیاء تمام دا ادب نصیب فرمائے جنہ دوستہ نے اس محفل دا